میرے ہمسائے ہیں کچھ شیعہ حضرات۔ ایک بار وہ مجھے اپنے ایک شیعہ عالم کے پاس لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں سمجھا سکتے، اس لیے آپ ہمارے ساتھ چلیں ہمارے عالم کے پاس، وہ آپ کو سمجھا دے گا۔ میں نے کہا چلو چلتے ہیں۔ پھر ایک آدمی مجھے لے گیا شہر میں اپنے عالم کے پاس۔ جب ہم اس مدرسے میں پہنچے اور عالم صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے دیکھنے کے بہانے سے میرا موبائل لے لیا اور ایک دوسرے شخص کو دے دیا جو کہ لے کر چلا گیا۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ موبائل اس لیے لیا گیا ہے کہ میں کوئی ریکارڈنگ نہ کر لوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بات باہر نکلے۔ ٹھیک ہے بھئی، کوئی بات نہیں۔ پھر بھئی کس موضوع پر بات ہونی چاہیے؟ میں نے کہا موضوع تو ایک ہی ہے کہ آپ لوگ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو نہیں مانتے، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ہماری بنیاد ہی وہی ہے، تو بات تو ادھر سے ہی شروع ہو سکتی ہے۔ جب ادھر فیصلہ ہو گیا تو پھر بات آگے کوئی مشکل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم صحابہ کو برا بھلا نہیں کہتے۔ تو میں نے کہا بھی ٹھیک ہے، پھر ایشو ہی کوئی نہیں، تو اور مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ باقی سب لوگوں سے افضل ہے، بات ان کی ماننی چاہیے۔ میں نے کہا اب بات سمجھ آ گئی۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، جو انہوں نے اس وقت بات کی تھی، یہ ہمیشہ کی بات نہیں ہے، سب لوگوں کی بات نہیں ہے، بات ہو رہی ہے اس واقعے کی۔ آپ مانتے ہیں کہ آپ صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں اور ان کی ہی بات ماننی چاہیے، دین ان سے ہی لینا چاہیے۔ تو اس بارے میں کیونکہ آپ کی اور ہماری کتابیں اختلافی ہیں، نہ آپ ہماری کتابوں کو مانتے ہیں اور نہ ہم آپ کی کتابوں کو مانتے ہیں، تو اس کی دلیل آپ مجھے قرآن مجید سے دکھا دیں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم دکھا دیتے ہیں۔ میں نے کہا دکھائیے پھر۔ تو پھر انہوں نے مجھے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کی تلاوت کر کے بتایا۔ آیت جو مشہور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ انہوں نے کہا اس میں جو اولو الامر ہے، اس سے مراد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کی اطاعت بھی ویسے کرنی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اس کے بعد اولو الامر کی، یعنی جیسے رسول کی اطاعت کرنی ہے ویسے ہی اولو الامر کی اطاعت کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ اولو الامر کی اطاعت تو کرنی ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آگے ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر آپ کا تنازع ہو جائے، کس کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ جس کا اللہ کے ساتھ تنازع ہوگا تو پھر تو وہ مسلمان ہی رہے گا، جس کا رسول کے ساتھ تنازع ہوگا وہ بھی مسلمان نہیں۔ پھر باقی کون بچتا ہے؟ اولو الامر بچتا ہے، یعنی اولو الامر کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ان کی بات لازماً ماننی ہے، وہ معصوم ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اختلاف کی بات کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اختلاف نہیں ہو سکتا، رسول اللہ سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ بکیا جس سے اختلاف ہو سکتا ہے وہ اولو الامر ہے، یعنی اولو الامر کی بات ماننی تو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے اختلاف ہو جائے، یعنی اختلاف بھی اس سے ہو سکتا ہے، اس کی اتنی اتھارٹی نہیں ہے جتنی اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے، اس کی بات ماننی ہے، لیکن اگر اس کی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مطابق ہو، اگر ان سے مختلف ہو تو اسے اختلاف ہو سکتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اگر تمہارا اختلاف ہو جائے تو اس بات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو۔ یعنی یہ آیت اپنی تشریح کرتے ہوئے بتا رہی ہے کہ جو
اصل اطاعت ہے وہ اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول کی ہے، اس کے بعد اطاعت ہے اولو الامر کی، ان کی اطاعت کرنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن یہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے انڈر ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ اطاعت جیسے رسول کی کرنی ہے ویسے ہی اولو الامر کی کرنی ہے۔ کچھ دیر بحث ہوئی، پھر میں نے کہا اچھا مان لیتے ہیں، مان لیا، آپ کا مطلب ہی ادھر مان لیتے ہیں کہ اس سے بھی اختلاف نہیں کرنا، کسی حال میں جو کچھ ہو جائے اولو الامر کی بات ماننی ہے، لیکن مجھے آپ یہ دکھائیں کہ اولو الامر سے مراد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں؟ اس کی دلیل تو نہیں ہے، اولو الامر کی بات ماننی ہے، لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یا ان کی اولاد ہے آگے؟ اولو الامر کی بات مان لیتے ہیں لیکن یہ تو واضح نہیں۔ کوئی شخص بھی پھر کہہ سکتا ہے کہ میں اولو الامر ہوں، میری بات اسی طرح مانو، مجھ سے اختلاف نہ کرو۔ اس کی دلیل آپ مجھے دکھائیں، قرآن مجید میں یہ تو نہیں ہے۔ آپ مجھے ایک آیت دکھائیں جس میں واضح ہو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کرنی ہے۔ پھر ان کے پاس اس کے لیے اور تو کوئی جواب نہیں تھا، پھر انہوں نے مجھے قرآن مجید کی کچھ اور آیات دکھائیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ آیات یہ تھیں، سورہ قلم آیت نمبر 8، فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، ترجمہ حسن رضوی شیعہ عالم کا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابدی حقیقتوں کو جھٹلانے والوں کا کہنا نہ مانیے گا۔ اور اسی صورت کی سورہ قلم کی آیت نمبر 11، ہمازم مشائم بنمیم، جو تانے دیتا ہے اور چغلیاں کھانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ کہا اس کو سمجھ لیں آپ۔ میں نے کہا اس میں تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی اطاعت کرنی ہے اور کسی کی اطاعت نہیں کرنی۔ انہوں نے کہا بس آپ اس پر غور کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ مجھے تو اس کے اندر کسی بھی جگہ یہ نظر نہیں آتا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی اطاعت کرنی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ان آیات کا جو ان کے دل کے اندر مطلب تھا وہ مجھے انہوں نے نہیں بتایا۔ مجھے سمجھ آتی ہے کچھ کہ ان کے دل کے اندر کیا بات تھی، لیکن جب انہوں نے نہیں بتائی تو میں بھی بہتر نہیں سمجھتا کہ جو چیز ان کے منہ سے نہیں نکلی میں وہ ان پر الزام لگاؤں۔ لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ انہوں نے مجھے ایک آیت ایسی نہیں دکھائی جس میں واضح طور پر حکم ہو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی اطاعت کرنی ہے، باقی صحابہ کی نہیں کرنی۔ اور باقی رہا اس آیت کا اصل مطلب کیا ہے، تو یہ میرے ذمہ رہا، یہ میں آپ کو ایک الگ ویڈیو میں وضاحت سے بتاؤں گا کہ